الحمدللہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج اس معزز ایوان میں ذی شعور ارباب عقل و خرد اور اہل علم و دانش کے روبرو جس موضوع سخن پر مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے ریاست مدینہ کی استحکام میں سیدنا صدیق اکبر کا کردار۔ علی وقار ریاست مدینہ کے جو پہلے حاکم ہیں، اگر ان کا ایک ایک جملہ پہاڑ کے سامنے رکھ دیا جائے تو ان کا ایک جملہ کئی پہاڑوں پر بھاری ہے۔ جب سیدنا صدیق اکبر ریاست مدینہ کے حکمران بنے تو اپنی قوم سے براہ راست خطاب فرمایا، ثم قام ابو بکر وخطب الناس واعتذر علیہم۔ صدیق اکبر کھڑے ہوئے اور لوگوں سے معذرت کی، آگے فرمایا وقال واللہ ما کنت حریصا یوما ولا لیلتا۔ صدیق اکبر نے خدا کی قسم اٹھا کر کہا کہ میرے دل میں کبھی حرص پیدا نہیں ہوا، نہ دن کو نہ رات کو، کہ میں مسلمانوں کا حاکم بن جاؤں۔ آگے فرمایا ولیکن اشفقت من الفتنہ، اور لیکن میں ڈر گیا تھا کہ اگر میں نے اس عمارت کو نہ سنبھالا، میں امیر المؤمنین نہ بنا تو مسلمانوں کے حالات ابتر ہو جائیں گے۔ جناب صدر، ریاست مدینہ کے استحکام میں سیدنا صدیق اکبر کے کئی کردار ہمیں نظر آتے ہیں، خواہ وہ مسئلہ ختم نبوت ہو یا مسئلہ منکرین زکوٰۃ کا ہو۔ آپ نے ہمیشہ ریاست مدینہ کی استحکام اور ریاست مدینہ کی مضبوطی کے لیے ہمیشہ مجاہدانہ کردار ادا کیا۔ چونکہ جب سیدنا صدیق اکبر ریاست مدینہ کے حکمران مقرر ہوئے تو بہت سارے فتنوں نے سر اٹھا لیا تھا۔ آپ کو ان فتنوں کا بھی مقابلہ کرنا تھا اور ان مشکل حالات میں اپنی قوم کا بھی خیال رکھنا تھا۔ اور آج ہمارے حکمران، آج کل کے حکمران جیسے اپنی قوم کو چکی کی طرح پیس رہے ہیں، اپنی رعایا کو کچل رہے ہیں، مگر اصحاب پیمبر کا دور دیکھا جائے اور صدیق اکبر کا دور دیکھا جائے تو کیسے انہوں نے اپنی رعایا کا خیال رکھا۔ جناب صدر، فاروق اعظم مدینی کے گلیوں کے چکر لگاتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں کہ میں کسی کی مدد کر سکوں۔ ایک روز مدینے کے گرد و نواح میں خیمہ دیکھتے ہیں، اب خیمے کے پاس چلے جاتے ہیں، خیمے پر دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے جی کون؟ فاروق اعظم اپنا تعارف کرواتے ہیں، اجازت لیتے ہیں کہ مجھے آنے کی اجازت دیجئے۔ اندر بوڑھی خاتون ہوتی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہوتی ہے، فاروق اعظم کو اجازت ملتی ہے۔ آپ جیسے ہی خیمے کے اندر داخل ہوتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ خیمہ خوشبو سے معطر اور صاف ستھرے ماحول سے مزین ہے۔ یہ ماحول دیکھ کر آپ دنگ رہ جاتے ہیں اور اس بوڑھی خاتون سے پوچھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اے بوڑھی خاتون، تو آنکھوں سے بھی نابینا ہے، کام بھی نہیں کر سکتی، ضعیف العمر ہے، تیرے گھر میں کون شخص آتا ہے اس کا نام بتائیے جو تیرے گھر کے کام کاج کرتا ہے۔ اس بوڑھی خاتون نے کہا مجھے اس شخص کا نام نہیں پتا۔ فاروق اعظم اس بوڑھی خاتون سے کہتے ہیں اگر آپ مجھے بھی اجازت دیں تو میں بھی آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں بھی آپ کے گھر کے کام کاج کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بوڑھی خاتون کہتی ہیں نہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے، جو 2 سالوں سے خدمت کر رہا ہے بس وہی خدمت کرے گا، آپ کو اجازت نہیں ہے۔ فاروق اعظم پریشان ہو جاتے ہیں اور اس بوڑھی خاتون سے کہتے ہیں کیا مجھ میں کوئی خامی ہے؟ وہ بوڑھی خاتون کہتی ہیں نہیں، خامی تو نہیں ہے، آج آپ آئے ہیں اور آتے ہی اپنا تعارف بھی کروا دیا ہے۔ فاروق اعظم جھاڑیوں میں جا کے چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں دیکھوں تو صحیح وہ شخص کون ہے۔ اتنے میں ایک شخص ننگے پاؤں اس بوڑھی خاتون کے خیمے میں داخل ہوتا ہے اور اس گھر اور اس بوڑھی خاتون کے خیمے کی صفائی کرتا ہے، اور جو کچرا ہوتا ہے وہ ہاتھوں میں اٹھائے جا رہا ہوتا ہے کہ وہ فاروق اعظم اس شخص کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس شخص کو کہتے ہیں تیرا نام کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے میرا راستہ چھوڑ دیجئے۔ فاروق اعظم اس شخص کو کہتے ہیں تمہیں نہیں خبر، مجھے زمانہ عمر بن خطاب کے نام سے جانتا ہے۔ اتنے میں وہ شخص اپنے چہرے سے چادر ہٹاتا ہے کہ فاروق اعظم کی چیخیں نکل جاتی ہیں کہ یہ تو مصطفیٰ کے مصلی پہ بیٹھنے والا صدیق ہے۔ یہ تھی ریاست مدینہ، یہ تھا ریاست مدینہ کی استحکام میں صدیق اکبر کا کردار۔ ریاست مدینہ کی باتیں کرنا اور ہے، اور مصطفیٰ کی ریاست کو مدینہ جیسی ریاست بنانا اور ہے۔ والسلام۔